الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کا مبارک وقت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آئیے معظم اور مکرم اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر لیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تعالی کے گھر یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں. ایک مسلمان وہ خوب سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا کس قدر ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد مومن اپنے بستر پر سوتا ہوا اس وقت بیدار ہوتا ہے جب پوری دنیا پر نیند مسلط ہوتی ہے. وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر، میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اپنے نرم اور گرم بستروں سے علیحدہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خدا کو یاد کرتا ہوا، خدا کے خوف سے ڈرتا ہوا اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے. اس کی بیداری کو نہ تو اس کی نیند روک سکتی ہے، نہ اس کا آرام اس کو روک سکتا ہے، نہ دنیا اور عیش و عشرت کے تقاضے اس کو روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری نہایت ہی ضروری ہے. مثلا آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کے نام پرائم منسٹر، گورنر جنرل کا دعوت نامہ ملے، اگر کسی شخص کو پرائم منسٹر گورنر جنرل بلائے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق جس مقام پر اس کو ملنا ہے اس مقام پر پہنچ جائے. پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے لیے ایک پرائم منسٹر سے، ایک گورنر جنرل سے یا کسی اور اونچے عہدہ دار سے ملنا ضروری ہے تو پھر احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ جس نے اپنے رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں انویٹیشن دے چکا ہے، انوائٹ کر چکا ہے. اس کا اعلان ہے کہ تم 5 وقت میری بارگاہ میں آؤ. بس وہ لوگ جو خدا واحد قدوس پر یقین رکھتے ہیں، جب ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. فوراً ان کو دھن یہ سوار ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. مسجد کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے. ملت اسلامیہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کو خدا سے ملنے کا موقع دیا جاتا ہے. 1 وقت نہیں، 2 وقت نہیں، 3 اور 4 نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں کس قدر وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو 5 وقت ملنے کا موقع دیا جاتا ہے. پھر ان 5 وقت میں ملنے کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی فیس نہیں. بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان شرط ہے. ایمان و یقین کے ساتھ خدا کا بندہ بن کر نیچی نگاہیں کیے ہوئے مسجد میں آ جاؤ. پھر آپ خیال تو فرمائیے کہ آنے والا خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور پھر نماز پڑھ کر اپنے گھر کو جاتا ہے. اتنی دیر میں چاہے 15 منٹ لگیں یا آدھ گھنٹہ لگے یا گھنٹہ لگے، حدیث یہ اعلان کرتی ہے کہ جس وقت نمازی وضو کر کے گھر سے چلا اور مسجد میں آیا اور اس نے نماز ادا کی اور پھر گھر کو گیا، فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور ان تمام وقت میں اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں آ جائیے نگاہیں نیچی کیے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے، اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ الہ تیرا یہ کرم ہے، تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے اپنے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ورنہ ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں، ہم اپنے کیریکٹر کو خیال کریں. غور اگر کرو تو نہ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں، نہ ہمارا کیریکٹر ایسا ہے، نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کالی کالی کملی والے گنبد خضرا کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا صدقہ ہے اور ان کی نسبت کا یہ صدقہ ہے کہ آج مسلمانوں کو 5 وقت نماز میں حاضری کا موقع ملتا ہے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اے نمازی، نماز کے پڑھنے والے، جب تو نماز کے لیے حاضر ہو تو یہ سمجھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. بڑی اونچی بات ہے. اے نمازی، تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہیں سمجھتا تو پھر اتنا تو ضرور خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. بہرحال یہ دونوں طریقے ایسے ہیں کہ نمازی کے دل میں ایک خوف پیدا ہوگا، نمازی کے دل میں ادب اور ریسپیکٹ کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک ہوں، آپ صاف ہوں، کپڑے اچھے ہوں. ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیے کہ جو نماز کے لیے مناسب ہوں، نماز پڑھنے میں کوئی تنگی اور دقت نہ ہو، بدن بھی آپ کا صاف ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے.
تو خوشبو اور عطر لگا لیجئے تاکہ خدا کی بارگاہ میں پاکی اور صفائی کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ آپ حاضر ہوں۔ یاد رکھیے مسجد میں صرف آپ ہی نہیں ہوتے، آپ لوگوں کے علاوہ فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، فرشتوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کپڑے صاف ہوں گے، آپ کے جسم سے اور کپڑوں سے اگر عطر کی لپٹ اٹھے گی تو اس سے فرشتوں کو آرام ہوگا، فرشتوں کو خوشی ہوگی۔ اور اگر اس کے بجائے ہم گندے کپڑوں میں آ گئے، بدن سے بجائے خوشبو کے بدبو نکل رہی ہو، تو اس سے میرے دوستو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور جو بھائی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ تو نہایت ضروری ہے کہ آپ اس طرح آئیے کہ آپ سے نہ تو دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو اور نہ فرشتوں کو تکلیف ہو۔ پھر آپ مسجد میں آئیں، جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ اس بات کی کوشش نہ کیجیے کہ آپ دوسروں کی گردن پھلانگ کر یا دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، یا کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر کر کے کسی خاص مقام پر یا کسی خاص جگہ پر جانے کی کوشش نہ فرمائیے، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ اس سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ نہ تو اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ سب سے پیچھے بیٹھیں، نہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ سب سے آگے آ جائیں، بلکہ اس بات کی کوشش کیجیے اور اس بات کی طرف خیال رکھیے کہ مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہو کہ پہلی صف میں جگہ ہے تو آپ کو پہلی صف میں آنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گفٹ مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، کیونکہ پہلی صف میں جگہ کا حاصل کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ خدا کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو امام پر ہوتی ہے، اور امام کے بعد خدا کی رحمت کے حصول کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوتا ہے جو پہلی صف میں۔ تو اس لیے آپ پہلی صف کی فضیلت سے آپ غافل نہ ہوں، آپ آئیں، اور اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلی صف میں آپ بیٹھیں، اس کے بعد دوسری، اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی۔ اس قرینے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو جگہ بھی ملتی چلی جائے گی اور آنے والے کو بھی تکلیف نہ ہوگی۔ تو جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی وقت ہے تو تسبیح اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ مسجد میں آپ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ مسلمان یہاں موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سلام کریں۔ اس طرح سے مسجد میں آن کر بیٹھ جائیں۔ مسجد میں دوڑنا، بھاگنا، اس طرح چلنا کہ اس سے آواز پیدا ہو، یاد رکھیے یہ خدا کی بارگاہ کی توہین ہے۔ اگر آپ ایسے وقت آئے، آپ نے وضو کیا کہ دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو پھر ٹھیک ہے، جماعت ہو رہی ہے اس کو ہونے دیجیے، لیکن وضو نہایت ہی طریقے سے کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی وضو کا رکن آپ سے رہ جائے۔ آپ خیال تو کیجیے، اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ جماعت میں شامل بھی اگر ہو گئے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہوگا۔ اس لیے وضو چاہے جماعت ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، وضو آپ کو تمام اس کے جو واجبات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو کے پانی کو وہی خشک کر لیجئے جہاں وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہیں کھڑے کھڑے، اور اس کے بعد مسجد میں آئیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے تو دوڑیے نہیں، کیوں کہ مسجد میں دوڑنا یہ نہایت ہی ناجائز بات ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے پھر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ آہستہ چلیے۔ کیا ہے، ایک رکعت نماز آپ کی رہ جائے گی، 2 رکعت نماز رہ جائے گی، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دوڑتے ہوئے اور مسجد کے اندر آواز پیدا کرتے ہوئے آپ آئیں۔ اس بات